نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں یہاں پر کی جائیں پروردگار عالم ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ایک دو باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. طلع البدر علینا من سمیعات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کریم کا احسان کہ مولا تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں پر یہ کرم فرمایا کہ اپنا پیارا اپنا محبوب ہم کو عطا فرمایا اور صرف عطا نہیں فرمایا دے کر اللہ کریم نے اس پر احسان بھی جتلایا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا. تو بے شک اللہ کریم کا ہم پر احسان ہے اور کسی بندے کی طاقت کسی بندے کی حیثیت کسی بندے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مولا تبارک و تعالی کے احسان کا بدلہ چکا سکے دے سکے. بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ رب نے جو ہم پر احسان فرمایا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ شکر کے جملے مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. جیسے آج یہ محفل سجی ہے ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں ہم اسی شکر ہم اسی احسان کے بدلے میں شکرانے کے جملے کہنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں کہ مولا تو نے بڑا کرم فرمایا. اللہ تو نے بڑا احسان فرمایا کہ ہم کو اپنا محبوب عطا فرمایا. اور یہ جملے یہ شکر کے الفاظ آج شہر یعقوب کے اس محلے میں نہیں بلکہ آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام نے مسجد میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی محفلوں میں اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ کہے. اس بات پر ایک نہیں دو نہیں تین ہوں بلکہ
یہ کئیوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ جن میں صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت قیامت کا چرچا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خراج، اللہ کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی میلاد، اپنے طریقے سے انہوں نے جو ہے آقا کی آمد پر شکر کے ترانیم گنگنائے۔ سیاہ ستہ ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، کئیوں کتابوں کے اندر ایک نہیں کئی روایتیں آپ کو ملیں گی، اور جس پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، ان باتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی ان کا رد نہیں کر سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کرام ایسی محفلیں سجا کے بیٹھے، مصطفیٰ جان رحمت کہ وہاں حاضری ہوئی، آقا کریم نے پوچھا صحابیوں تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ میں سے کسی نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے آنے کا چرچا کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ کہہ رہے تھے کہ مولا تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا، تو نے اتنی بڑی لازوال دولت نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اتنا بڑا انعام و اکرام تو نے ہمیں نوازا۔ ہم یہی جملے کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے پوچھا کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ کسی نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا جواب تھا کہ ابھی جبریل آئے، انہوں نے خبر دی کہ محبوب جو تمہارا ذکر اپنی محفل میں اپنی مجلس میں کر رہے ہیں، تمہاری شان کے ترانے گنگنا رہے ہیں، انہیں خوشخبری سناؤ کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ کیا فرما دی؟ مغفرت فرما دی۔ پتا کیا چلا؟ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو مصطفیٰ کی ذکر کی محفل سجائے گا، جو آقا کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی قبل کا اہتمام کرے گا، پروردگار عالم کی جانب سے اسے یہ مصباح ہے، اللہ کریم کی جانب سے اس کو یہ خوشخبری ہے، بشارت اور مبارکباد ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ نے سنا اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچی۔ تو آج ہم صحابہ کی سنت کو بھی زندہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو بھی ہم اور آپ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا راہی، کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی۔ ہر کسی پر اسرار نہیں کھولے جاتے، ہر کسی کے لیے دروازوں کو اوپن نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مخصوص لوگ ہوتے ہیں، چنندہ لوگ ہوتے ہیں، ایک نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نگاہوں سے ایسی ایک نہیں کئیوں حدیثیں گزری ہوئی، لیکن اس کے باوجود آنکھیں رہ کر بھی یہ لوگ نابینے ہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھنے کی حد کو جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ کان تو ہے لیکن حق بات کو سننے کی طاقت ان کے کانوں کے اندر باقی نہیں ہے۔ دل تو ہے لیکن حقانیت کے اثر کو قبول کرنے والا دل ان کے پاس ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ چیزیں نظر آتی، یہ چیزیں دکھائی دیتی۔ آج ذرا سوچے تو صحیح، ہم اس محفل کو کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ محفل میلاد بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ میلاد کی محفل، اب یہ محفل میلاد کا ذکر، محفل میلاد کا ثبوت، محفل میلاد کی دلیل، محفل میلاد کہاں ہے؟ میلاد کس نے کیا؟ میلاد کس نے منایا؟ میلاد کے ثبوت دو، میلاد کے حوالے سے پروف دو۔ ذرا سوچے تو صحیح، میلاد کے تعلق سے کوئی بندہ پروف مانگے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں حضور پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ ارے
آقا دنیا میں تشریف لائے ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا؟ تو تم کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کو؟ ارے ہم تو مصطفیٰ کی میلاد منا کر عقیدہ توحید کو اور مضبوط کر رہے ہیں میرے بھائی۔ جب مصطفیٰ کی میلاد کو ہی منا لیا تو ظاہر سی بات ہے باقی ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک ہی ذات ہے پروردگار عالم کی کہ جس کی تخلیق نہیں ہوئی ہے نا، باقی اس کے علاوہ سب کے سب کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے۔ اگر آپ آقا کی ولادت کا دن منا رہے ہیں تو گویا عقیدہ توحید کو اور قوت دے رہے ہیں، عقیدہ توحید کو اور مضبوطی بخش رہے ہیں۔ اور جو لوگ مصطفیٰ کے میلاد کے قائم نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ کیا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ہاں کیا ارادہ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے؟ ارے جو میلاد منا لیا، آقا کی ولادت کا دن منا لیا، آقا کی آمد کا دن کوئی بندہ منا رہا ہے، پتا کیا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کرتا ہے کس کے؟ پروردگار عالم کے مولا تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا ہے آقا کریم۔ اور یہ مثل میلاد ہے، اب اس کا ثبوت جیسا اب اس کے پہلے میں نے باتیں کہی تھی کیا کہ یہ معیار کسوٹی نہیں ہے، حضور نے کیا صحابہ نے کیا تو ہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے پروف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حوالہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ حدیث کے اندر جو یہ باتیں نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت کے حوالے سے قرآن بھی شاہد ہے، جانتے ہو مصطفیٰ کے فرامین بھی شاہد ہے۔ قرآن کریم اٹھائیں آپ کو پتا چلے گا، ایک جگہ نہیں کئیوں جگہ مصطفیٰ کی آمد کا چرچا مولا فرما رہا ہے، کئیوں جگہ آقا کی ولادت کا چرچا پروردگار عالم نے کیا۔ یہی تو محفل میلاد ہے، یہی تو میلاد کا ثبوت ہے، یہی تو آقا کی ولادت کے حوالے سے دلیل ہے۔ کیا جیسے کہ آپ اگر آیت پڑھیں گے، آپ اگر قرآن اٹھائیں گے اس کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ جانتے ہو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہ اس کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد کے حوالے ان سے بتایا جا رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، حدیثیں اٹھایا، حدیثیں ترمذی شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو کا نام اس لیے لیا کیونکہ سیاہ ستہ کے اندر یہ دونوں کتابوں کا شمار ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ 50 کتابیں جن کتابوں کے اندر جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی میلاد کے حوالے سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، کئیوں کتابوں کے اندر آپ کو حوالہ جات مل جائے گا، لیکن یہاں دو کتابوں کو خصوصیت کے ساتھ میں کوٹ کر رہا ہے۔ جانتے ہو مسلم شریف، صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آقا کریم کے حوالے سے آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت آج کل سال میں ایک مرتبہ میلاد مناتے ہیں یار۔ کب؟ سال میں ایک مرتبہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو شمع کا دن ہے یعنی پیر کا دن ہے، میرے کریم نے روزہ رکھا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قربان جائیں آقا کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے سنو، آج روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ مصطفیٰ اپنی زبانی اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ارے یہی تو میلاد ہے، یہی تو ولادت ہے، یہی تو آنے کی بات مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں، اسی کو تو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب تمہاری ڈکشنری میں، تمہارے لینگویج میں، تمہاری زبان میں، تمہارے مدرسوں مسجدوں میں میلاد کا کوئی اور ترجمہ مفہوم مطلب ہوتا ہوگا تو بتاؤ، میلاد کا اور کوئی جو ہے میننگ ہو تو مجھے سمجھاؤ اور بتاؤ۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ میرے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن میری ولادت ہوئی، کیا ہوئی؟ آج کے دن میری پیدائش ہوئی، آج کے دن میں دنیا میں
آیا اب ذرا سوچو تو صحیح, روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہو گیا نا سیاہی فتح سے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے پیر کے دن روزہ رکھا. ان سے کہو کل اعلان کرو مسجد سے اپنے پیر کے دن سب روزہ رکھیں گے. جس دن 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی پورا کو روزہ رکھے گا, ہم بھی روزہ رکھیں گے, تم بھی روزہ رکھو. اس طریقے سے چلو مصطفیٰ کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, مصطفیٰ کی ولادت کے دن کو اہتمام کے ساتھ ہم آپ مناتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. کتنے لوگوں کا اہتمام کر رہے ہیں بتاؤ نا, کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ نے کیا نا, آقا کریم نے ولادت کے دن روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بتایا نا کہ آج میں پیدا ہوا, آج کے دن میں دنیا میں آیا, آج میری ولادت کا دن ہے, اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ آج پیر 51 سے 12 تاریخ ہے, عید میلاد النبی ہے, ایک کام کرتے ہیں چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں. آقا کریم نے روزہ رکھا, لیکن آج کوئی جو اس طریقے سے اہتمام نہیں کر رہا ہے. پتا کیا چلا کہ ولادت کا دن ایسے بھی نہیں منانا ہے, ویسے بھی نہیں منانا ہے ان کو. اب میں نے مسلم کا حوالہ دیا نا, اب یہ دلیل کوئی اس کا رد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں, اس کے پہلے میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ترمذی کے اندر بیان آتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد اپنی زبانی بیان فرمایا. کیا کیا, اپنا میلاد خود بیان فرمایا. حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں آقا کریم اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ کا قول ہے. رسول تو صحیح, اور امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے, جو چیپٹر باندھا ہے, وہ کیا ہے, باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے باب کا نام ہی ہے مصطفیٰ کی ولادت کے تعلق سے باب. ذرا سوچو تو صحیح, امام ترمذی نے ارے باب ما جاء فی میلاد النبی یہ باب باندھ کر بتا دیا کہ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی ولادت کو خود جو ہے بیان کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے حوالے سے جو ہے حدیثوں کے اندر بھی آپ کو حوالے ملیں گے. حدیثوں کے اندر ایک نہیں کئی نو احادیث ایسی ملیں گی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود بھی بیان کیا, صحابہ نے بیان کیا. ارے کتنی مشہور روایت ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ آقا کی ذات ہے, صحابہ کا مجمع ہے, مسجد نبوی شریف ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہے. حضرت حسان کو گنگنانا چاہتے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتے ہیں, گویا مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا میلاد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, آقا کی ولادت کو سیلیبریٹ اہتمام کرنا چاہتے ہیں. میرے کریم آقا نے زندہ دیا, حضرت حسان سے فرمایا حسان منبر پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر حضرت حسان منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں وَأَنْزَلَ مِنْكَ نَمْ تَلَقَّتْ وَإِنِّي وَأَجْمَلُ مِنْكَ نَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیا ہے, یہ مصطفیٰ کی آمد ہوگا تو چرچا ہے. آقا کی ولادت بھی کے حوالے سے حضرت حسان بیان کر رہے ہیں, اور آقا کیا کر رہے ہیں, آقا داد دے رہے ہیں, آقا شاباشی دے رہے ہیں. میرے آقا حضرت حسان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ہمارا ایمان کہتا ہے, یہ ہمارے ایمان گواہی دے رہا ہے کہ جیسے کل حضرت حسان نے مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کیا, مصطفیٰ نے جو ہے داد دیا, آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کا امتی آقا کا میلاد منائے گا, مصطفیٰ اسے بھی داد دیتے نظر آئیں گے, آقا اسے بھی شاباشی دیتے نظر آئیں گے. رسالت آمد مصطفیٰ برقرار کی آمد, برقرار کی آمد, برقرار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس سوچے تو صحیح, آنے کی بات ہر بندے کو معلوم ہے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت 570 عیسوی میں اس خاندانی بیتی میں تشریف لائے, سب جانتے ہیں نا. اسی کو تو ولادت کہتے ہیں یار, اسی کا نام تو میلاد ہے, یہی تو جو ہے ربیع الاول عید میلاد النبی. لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا ذکر کہاں ہے, ذکر کہاں ہے. ارے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر, حضرت مریم کی, حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر, حضرت عمران کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر. ایسے کتنے نبی ہیں اللہ نے جن کے
मीनाकत का जिक्र कुरान के अंदर बयान फरमाया है, खुले लफ्जों में सही अल्फाज वाले लफ्जों के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कहाँ है मीनात? अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा कुरान लेके आना, बोलो इनसे पूछे ना लाइन को, कोई नवा कुरान बनाएंगे, अजीब फितरत है, समझ में नहीं आता। कोई दूसरी हदीस की किताब लेके आना, कोई दूसरी मुस्लिम, कोई दूसरी बुखारी कि जिसके अंदर जो है मीलाद का जिक्र, अरे यही कि मीलाद की बातें बुखारी के अंदर हदीस, मुस्लिम के अंदर हदीस, तिरमिज़ी के अंदर हदीस, कुरान के अंदर कईयों मर्तबा कईयों नबी की मीलाद का जिक्र। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो इन मुस्तफा की विलादत का जिक्र सही लफ्जों में, खुले लफ्जों में, ये तो मैंने बताया कई सारे आयतें हैं जिसमें आका क़यामत का दिन है, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि हजरत ईसा की विलादत का बाकायदा खुसूसी जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं आप? हाँ, हजरत यहया के ताल्लुक से बिल्कुल सही लफ्जों के अंदर उनकी विलादत का जिक्र किया गया है। किसके अंदर? कुरान के अंदर। किसके? कुरान के अंदर। जब हजरत यहया की विलादत का जिक्र है, जब हजरत ईसा की विलादत का जिक्र है, तो हजरत ईसा है कौन? हजरत यहया की शान आका के मुकाबले क्या है? अरे हुस्न यूसुफ बने ईसा यदे बैज़ादाई आचे खुदा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तन्हादाई, ये है मुस्तफा की शान। हाँ तो सोचो तो सही, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो मीनात चलो ठीक है, इनको अब जैसा इनके जो समझो बातें हैं उसी एंगल से 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बुक सुन ले, समझ रहे आप? ये तो मैंने आपको जो है ना कुरान हदीस के हवाले से वाज़ेह तौर पे बता दिया, वाज़ेह तौर पे मीनात के ताल्लुक से, ठीक है। हाँ अब कोई ये कह सकता है ये झंडी, ये पतंगे, समझ रहे, ये लाइट, ये चरागा, अरे मेरे भाई ये सब अलग अलग से अगर कर दो, है ना, अगर इन अज्जा को अलग अलग कर दो, दूसरी एक चीज कि जो जमाने के एतबार से हालात के अंदर तब्दीली आती है कि नहीं आती है। उस वक्त मिलाद की महफिल सस्ती थी तो उसमें क्या किया जाता था? कुरान पढ़ा जाता था, मुस्तफा की बात की जाती थी, आका की सीरत बयान की जाती थी। आज भी तो वही हो रहा है ना, आज भी मिलाद की महफिल हम क्या करते हैं? कुरान की तिलावत होती है, मुस्तफा की बारगाह में नाते रसूल जो पेश किया जाता है, उसके अलावा मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में खिलाफ अकीदत पेश करते हैं, आका की सीरत, उनकी हयात तय्यबा का जिक्र किया जाता है। यही सब बातें तो की जाती है ना, लेकिन ये झंडे फुलेंगे ना, हाँ ये इससे मेन इनको इतराज नहीं है, ये तो सीधे मिलाद ही का इनके है ना, ये मिलाद ही के इनकार करने वाले हैं। भले इनके बाप दादा में मीडिया भी सवाल मिलेगा, लेकिन ये अपने बाप को भी नहीं मानना तो हमारी क्या गलती है? अरे अपने पूर्वजों ही को मानने से इनकार कर दिया, अरे तुम्हारी नस्ल ही कट गई, खत्म हो गई। सोचो तो सही, और मुंह भर भर के शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया मुंह भर के, और जब बात आई ना तो नहीं, हम तो कोई मतलब नहीं रखते, हुजूर हमारे इमाम है। सोचो तो सही, हुजूर इमाम है, चेहरा देखा है ना, क्या हुजूर तेरे इमाम है? कोई इमाम को नहीं मानते, निकालो मजहब के इमामों को अपने। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी करते हैं, कहते हैं, समझ रहे आप? आओ इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, समझ रहे, जितने भी एक नहीं ऐसे ढेरों इमाम, लेकिन देख रहे हो दीदा दिलेरी की, जरा सोचो तो सही, कहते हैं कि हम नहीं, हुजूर हमारे इमाम है, उसके अलावा कोई हमारा इमाम नहीं, हम किसी को नहीं मानते, कोई हमारा इमाम नहीं है। मेरे भाई हालात के दिमाग से चीजें बदलती हैं, तब दीन इनके अंदर आती है, उसके हवाले से जानते हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये बात, अगर दलील, अगर और अगर इसको रख ली जाए कि जो चीजें हुजूर के जमाने में थी वही चीज हम करेंगे, तो जानते हैं, चलो ठीक है, आओ आज के बाद कसम खा लेते हैं, तुम भी हम भी, क्या कि जो चीज हुजूर के जमाने में थी उसी चीज करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऐसा फंसेंगे ना, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, हदीस नहीं पढ़ पाएंगे, बुखारी को भी छोड़ना पड़ेगा, कुरान को देखकर पढ़ने की ताकत नहीं रहेगी। अगर इनके दावे के मुताबिक अगर अमल कर लिया जाए, कैसे मैं बताता हूं कैसे। हाँ हुजूर के जमाने में जबरदस्त वगैरह थे कुरान के अंदर, इलाफ थे, हाँ तो बोलो आज के बाद जबरदस्त बिल्कुल सब हटा दो कुरान से,
بغیر زبر بغیر زیر بغیر اعراب کے لیے قرآن رکھو اپنے پاس، ہے ہمت پڑھنے کی سمجھنے کی؟ قرآن کے اندر زبر زیر، ارے حضور کے زمانے میں تو قرآن کتابی شکل ہی نے نہیں تھا، زبر زیر تو بات کی بات ہے، زبر زیر تو کم لگے، زبر زیر تو جو ہے جب قرآن عرب سے نکل کر عجم کے علاقے میں آیا، حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگائے، کس نے؟ حجاج بن یوسف نے، برسوں بعد۔ اور حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل دے دی، سوچو سے حدیث جو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سمجھ رہے ہیں آپ، ابو داؤد، یہ جو کتابیں آپ سن رہے ہیں، جانتے ہو ان کتابوں کا جو ہے وجود کب آیا کتابی شکل میں؟ بہت بعد میں۔ حضور کے زمانے میں بخاری شریف تھی، ارے آقا کے فرامین موجود تھے، لیکن کتابی شکل میں موجود یہ باتیں بالکل بھی نہیں تھی، کوئی کتابی شکل میں حدیث کی کتاب موجود نہیں تھی۔ ان کتابوں کو نکالو اپنے آپ، بالکل مطلب حضور کے زمانے میں جیسی حدیثیں تھی، جیسی جو باتیں چل رہی تھی، انہی باتوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، انہی باتوں کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے۔ لیکن یاد رکھو، مسجد کے تعلق سے میں نے بات کی، لیکن بہت خطرناک جو ہے تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے، کیونکہ بات فیصلہ کا ہر بات کیا رکھتی ہے، کڑوی، ہر بات کڑوی، کیونکہ معلوم ہے دلیل دے ہی نہیں سکتے۔ حضور کے زمانے میں کوئی مسجد تھی نہیں ایسی بات جیسی آج مسجد ہے، حضور کا زمانہ حضور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی ایسی مسجد، لیکن جانتے ہوئے کوئی بندہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک حدیث تم نے پڑھا نہیں، قیامت سے پہلے ایسی مسجدیں بنیں گی، ایسی مسجدیں بنیں گی، اس سے دلیل تم کیسے پکڑ رہے ہو قیامت سے پہلے بنیں گی؟ ہو سکتا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا، اور بیہقی کے اندر تو باضابطہ روایت ہے، آقا کا فرمان ہے مسجدوں کو زینت سے بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی علماء اکرام، فقہاء اکرام نے آج ان چیزوں کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آقا کریم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن آج جن کا رواج ہے، آج جو چیزیں عام ہیں، آج جن چیزوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، لیکن تم کیسے بچو گے؟ نکالو اسی مسجد سے باہر، آج کے بعد مسجد میں قدم نہیں کرنا، آج کے بعد مسجد میں منبر نہیں لگانا، محراب نہیں بنانا، جیسے محراب بنایا جاتا ہے منبر کا ٹھیک ہے، لیکن جو محراب کی شکل آج دی گئی ہے مسجدوں کے اندر، کیا یہ محراب کی شکل اس زمانے میں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی، نہیں تھی، لیکن سب کی مسجدوں کے اندر ہے نا؟ بتاؤ نا، حضور کے زمانے میں جو تھا اہل حدیث کے دو اصول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، جانتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین چیزیں ہیں، ایک کو غائب کر دیے، اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے، تیسرا اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن تیسری غائب۔ اب یہ قرآن کے عامل ہیں، یہ قرآن کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں، لیکن بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کہا ہے، کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تمہارے لیے تین اصول ہیں۔ اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو جان لیں، 2 ہے کی 4 ہے کی 5 ہے کی 1 ہے کی 15 جو اصول ہے اس کے، لیکن ہمارے پاس تو قرآن نے جو بتایا ہمارے لیے وہی اصول ہے نا، وہی اصول ہے، ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور ایک دوسری اہم جاتے جاتے بات بتا دوں، کیا کہ میلاد ہی کے تعلق سے زبان درازی ہوتی ہے، میلاد ہی کے تعلق سے باتیں نکلتی ہیں، میلاد ہی کے بارے میں جو ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں، میلاد ہی کے تعلق سے جو ہے سوال جواب کیے جاتے ہیں، میلاد ہی کے تعلق سے جو ہے یعنی اپنی زبانوں سے گندے چیزیں نکالے جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے کتنے کرم کان ہیں ان کے، اگر اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے، پھر بھی زبان خاموش رہتی ہے، زبان خاموش۔ یہ سعودی ہے نا، سعودی عرب جس ریال کے ٹکڑے پہ پلتے ہوئے لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ، جن کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، جن کی سکاط اور خطے اور سرکات کھانے والے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے، تھوڑا سا کہ اگر قیامت بھی آ جائے، بھوکم بھی آ جائے وہاں پر، تو ان کی زبانوں میں چینجز تک نہیں ہوتی، لفظ ہلتے بھی نہیں ان کے۔ سعودی کے خلاف ایک بات بھی نہیں نکلتی، ایک بات سعودی کے خلاف، جبکہ جو ہے نا سعودی والوں نے کیا کیا، سعودی عرب پر ان کو بڑا ناز ہے، بڑا بھروسہ ہے، بڑا جو ہے ان کو جو ہے نا فخر ہے کہ نہیں سعودی عرب ان کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المسلمین، امیر المومنین، جس کو وہاں کے ایسے کم بختوں کو جو یہود و نصارہ کے گال سے گال ملانے والے ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین، امیر المسلمین۔
توہین، شاپ پھیلانا، اب یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھنے والے، یہود و نصارہ کے جو ہے دوست کنار کرنے والے، یہود و نصارہ کو گلے لگانے والے، بلکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے ایسے رشتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی آپ پڑھیں ان کی ہسٹری، کبھی آپ پڑھیں ان کی تاریخ، آپ کو پتا چلے گا. جانتے ہو کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے. مصر یہودی یہ سعودی بھی عذاب ہے، مصر یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہو شراب، جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہو شراب. میرے بھائی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے کم وقت بدبخت لوگ ہیں، اور ان کے اوپر ان کو بھروسہ. جانتے ہو ابھی چند دن پہلے کی بات آپ نے کہیں رد نہیں سنا ہوگا ان کی زبان سے. جب یہ امریکہ کا راشٹرپتی وہاں گیا، کیا کیا انہوں نے جانتے ہو؟ جوان بچیوں کو جو ہے سر کو کھلا کر کے بالوں کو لہرا کر باقاعدہ ناچ نچوایا گیا ان سے. ہاں استقبال کیا گیا اس کا، کس کا؟ امریکی راشٹرپتی کا استقبال. ذرا سوچو تو صحیح. کسی نے ان سے سوال کیا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ پرانی سنسکرتی ہے، یہاں کی پرانا تہذیب ہے، پرانا کلچر ہے. ہم نے استقبال کے طور پہ ارے کلچر تمہارے لیے زیادہ مہتو ہے یا قرآن تمہارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ تمہارے لیے کلچر سے فہرست ہے یا مصطفیٰ کا فرمان تمہارے لیے فہرست ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. کھلا پال کر کے اور باقاعدہ ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے. ان کو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے اس طرح کیا، اگر کیا بھی ہوگا نا تو سنی والی نہیں کیا. لیکن کوئی ان کی طرف سے ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بولے کہ نہیں یار یہ چیزیں غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میلاد کی بات آئی، زبان بڑی کر لی. میلاد کی بات آئی، اعتراض پہ اعتراض. میلاد کی بات آئی، سوال پہ سوال. اس کے علاوہ جانتے ہو آپ موبائل ہے اس میں گوگل کریں کہ سعودی نیشنل ڈے، سمجھ رہے ہیں؟ سعودی نیشنل ڈے یوٹیوب میں ڈالیں یا گوگل میں ڈالیں، جہاں بھی ڈالیں آپ کو جو ہے نا ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو مل جائیں گے. سینکڑوں ویڈیو. کیا کرتے ہیں لوگ جانتے ہو؟ قومی دن مناتے ہیں. کون سا دن مناتے ہیں؟ قومی دن مناتے ہیں. پورے سعودی کے اندر اس دن چھٹی ہوتی ہے سرکاری. کیا ہوتی ہے؟ سرکاری چھٹی ہوتی ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ جلوس نکالا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ لگائی جاتی ہے. کیا یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں؟ اور یہ تمام چیزوں کو یہ لوگ یعنی ظاہر سی بات ہے بھائی جب شریعت کے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے. قومی نیشنل ڈے میں جو ہے تم جھنڈے لگاؤ تو یہ تمہارے لیے جائز. اور اگر کوئی یعنی تم جاورانہ حکومت جس دن قائم کرو، آمرانہ حکومت تمہاری جس دن قائم ہو سعودی کے اندر، اس دن کی یاد منانے کے لیے تم اتنا سب اہتمام کرو، تو ہم جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے، ارے جس دن ساری انسانیت کو آزادی ملے، جس دن جو ہے ساری انسانیت کو آزادی دلائے آقا کریم آ کر، اس دن اگر ہم جھنڈے لگا دیں، اس دن اگر ہم لائٹنگ لگا دیں، اس دن اگر ہم چراغاں کر دیں، اس دن اگر ہم جو خوشیوں کا اہتمام کر لیں تو جو مرچی لگنے لگ جاتی ہے. اس دن پھر تمہارے پاس سوال پہ سوال چالو ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے تعلق سے ایک سوال کرنا نہیں کرتا ہے. میں جان دو ایک اور کام کی بات. ابھی دبئی کے اندر کچھ دن پہلے 31 جانتے ہو یعنی جب سال ختم ہوتا ہے، سال جب ختم ہوتا ہے، نیا سال جب چالو ہوتا ہے دسمبر کے مہینہ انگریزی سال، تو دبئی کے اندر انہوں نے اتنے پٹاخے پھوڑے، اتنی خطرناک لائٹنگ کی کہ وہ جو منظر تھا، وہ جو درشیہ تھا نا، وہ گنیز بک میں درج کیا گیا. کہاں پر؟ گنیز بک کے اندر درج کیا گیا. ذرا سوچو تو صحیح. ایسے ایک نہیں، یہ 2026 ابھی آنے والا ہے. سعودی گورنمنٹ کا جو ہے باقاعدہ وہ ہے اعلان کہ 2026 میں سعودی کے اندر 100 سے زیادہ جگہ جو ہے شراب کی دکانیں کھولی جائیں گی. شراب کی دکانیں کھولی جائیں گی. سوچو نہیں ہے زبان میں تالے لگے. ارے اٹھاؤ نا، سوال کرو نا، اعتراض کرو نا. سوال کریں گے تو دانا پانی بند ہو جائے گا. بھائی کیا ہو جائے گا؟ کھانا خرچہ ختم ہو جائے گا. کہاں سے پنپو گے؟ کہاں سے بڑھو گے؟ کہاں سے 2-4 کروڑ 2-4 دن کے اندر لے کے آؤ گے؟ کیسی حالت ہوگی دنیا دیکھ لیجیے. لیکن نہیں بولیں گے. اور نہ بولنے کی وجہ یہ ہے، نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اتنی سب خرافات، اتنی سب چیزیں جو شریعت کے سراسر جو ہے خلاف، شریعت کے سراسر جو ہے مطلب بالکل ٹکرا رہی ہے، جن کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن
لیکن اس کے باوجود جو ہے سب کی فرحان خاموش، لیکن جب میلاد آئے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، میں کہتا ہوں جیسے بھی حضرت نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ کوئی دلیل نہیں بھی رہے گا، نہیں بھی ہوگی، کوئی پروف نہیں بھی ہوگا، تو بھی آقا کی ولادت کا دن منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ ہاں، کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ آقا آئے تو ہم اس دن جو ہے سیلیبریٹ کریں، خوشی منائیں؟ کس پر خوشی نہیں ہوگی یار؟ پیغمبر اعظم دنیا میں تشریف لائے، کون ایمان والا ہے جو چہرے میں 12 بجا کے بیٹھے گا؟ لیکن بس کیا یہی کہنا پڑے گا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم کیا کہیں، کیا بولے کہ پیغمبر اعظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اس پر ہم دلیل مانیں، اس پر ہم کہیں کہ نہیں یار چلو لاؤ دلیل کہاں ہے، پروف کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ اور اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم دونوں متفق علیہ حدیث ہے، آقا کریم وضو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وضو۔ صحابہ کا بیان ہے کہ وضو کا پانی زمین میں گرنے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ کہاں لے لیتے تھے؟ ہاتھوں میں لے لیتے تھے، یعنی مصطفیٰ کے بدن سے لڑا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، گرنے نہیں دیتے تھے۔ کسی صحابی سے سوال کرو ایسا کام آپ کر رہے ہو کیا قرآن کے اندر ہے؟ کیا مصطفیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے بدن سے جو پانی ٹچ ہو، مس ہو، اس کو زمین پہ مت گرنے دو؟ بتائیں نا مجھے۔ حضرت ابو محذورہ ان کے سر پہ ایک بال کا گچھا تھا، جب یہ کھولتے تھے اس بال کو نا تو وہ بال سر سے لے کے پیر تک آتا تھا۔ کہاں تک؟ پیر تک، پیر تک۔ کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، ان بالوں کو ہٹایا کیوں نہیں؟ کہا میں چھوٹا تھا، میری والدہ آقا کے پارگاہ میں مجھے لے کے گئی اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے پاس لے گئی آقا کریم نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ مصطفیٰ کے دست اقدس کے لیے بیٹے یہ بال آ گئے ہیں اور یہ تم نے کاٹنا نہیں۔ پوچھو ان سے، صحابی رسول سے پوچھو کس نے حکم دیا؟ قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، لیکن نہیں جانتے محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، عشق کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، جذبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم بھی بقول اعلیٰ حضرت کے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس مرد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس مرد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے آپ تمام کو میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا ناظرین صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے واضح طور پہ، میں اس باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے نا۔ اب آج ہر کوئی سوشل میڈیا میں ہے، انہوں نے واضح طور پہ جو ہے باقاعدہ وہ جو باتیں کی گئی تھی جس پہ اعتراض کیا گیا ہے نا اس کا حوالہ، اس کا اعتراض، لیکن بس وہی ہے کہ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے دل کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اللہ کریم جسے ہدایت دینا چاہے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بس اللہ کریم ہم سب کو میرے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی شرعی لفظ واقع ہو یہ گناہ گار استغفر اللہ۔ ہاں یہ جو بچے ہیں یہاں کے محلے کے نوجوانوں نے جو کام جو عمل انہوں نے کیا ہے آج میلاد کی محفل سجا کر، آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان کو دیکھ کر درس حاصل کرنا۔ یہی میلاد ہے، یہی میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پٹاخے پھوڑنا، ناچ گانے کرنا، ڈی جے بجانا، اچھل کود کرنا، فلمی گانے بجانا ہے نا، فریش حرکتیں کرنا، یہ میلاد النبی کے اہتمام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے آقا خوش نہیں ہوں گے۔ آقا خوش کب ہوں گے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد ہے میرے آقا اس دن آئے تھے، آج میں توبہ کرتا ہوں یا رسول اللہ آج کے بعد میں آپ کی سنت کو چہرے سے سجاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طریقے سے بھی آپ کیا کریں؟ میلاد کا اہتمام کریں، میلاد کو سیلیبریٹ کریں۔ میرے آقا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اے میرے کریم آقا آپ کی میلاد کا دن آ رہا ہے، میں آج تبھی کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی نماز میری نہیں چھوٹے گی۔ اس طریقے سے بھی کیا کریں؟ میلاد کا اہتمام کریں، میلاد کو جو ہے سیلیبریٹ کریں، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ صحیح معنی میں سمجھو کیا ہے محفل میلاد کا طریقہ ہے، یہی صحیح معنی میں کیا ہے میلاد النبی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ باقی جب جاگو تب سویرا جیسے نوجوانوں نے پہل کیا ہے، ہر محلے میں ہونا چاہیے ایسی محفلیں، ہر بستی میں ہونا چاہیے، ہر گلی میں ہونا چاہیے،
تاکہ مصطفیٰ کی سیرت لوگ بیان کریں علماء کرام، آقا کی حیات کا جو ذکر کیا جائے، آقا کی زندگی کو بیان کیا جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، ان کی سیرت کو لوگ جو ہے پڑھ کر سن کر اور پھر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ لائق مبارکباد ہے آپ سب لوگ جنہوں نے آج یہ بہترین محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔